1.5 माह की उम्र में। جی چلائیے. شاہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم آیت کریمہ کا ورد کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اگر ہم پڑھیں تو کب پڑھنا چاہیے اور کتنی تعداد میں پڑھیں؟ اس حوالے سے بتا دیجئے گا. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ جلالی عمل ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اور دعاؤں کی التجا کی بھی درخواست ہے. 7 مئی 2024 کو میری بیٹی کا انتقال ہوا تھا، نامولودہ بیٹی تھی، تو ان کے لیے بھی دعا کی خاص التجا ہے. جی قبلہ شاہ صاحب، اللہ پاک ان کی بیٹی کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ شفاعت بنائے. آمین ان کو اور ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے. آمین. یہ آیت کریمہ یہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ بڑا جلالی عمل ہے. کیا واقعی جلالی ہے؟ یہ تو دعا ہے قرآنی جو ہے، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ سمجھ لیں قرآن پاک کی آیت کا، کہ آپ کے سارے مصائب، آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، گھبراہٹ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کا ورد رکھیں اور جو ہے اس کو پڑھنے میں کسی قسم کے وسوسے میں آپ مبتلا نہ ہوں. جب چاہیں آپ اس آیت کریمہ کو تلاوت کر سکتے ہیں، وضو بے وضو جب چاہیں آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ الرحمن. بلکہ بعض علماء نے تو اس کو آیت کریمہ کو جو ہے وہ اسم اعظم بھی کہا ہے. سبحان اللہ. اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے، وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ذنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی فرمایا کہ جو ہے وہ یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، تو کوئی مسلمان بھی ان کلمات کے ساتھ اسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. تو حدیث میں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے، علماء نے اس کو اسم اعظم فرمایا گیا ہے. قرآن میں واضح دعا موجود ہے. یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو جو ہے وہ آزادی ملی اور آپ کی دعا قبول ہوئی. اور پھر یہ یونس علیہ السلام ہی کے لیے دعا نہیں تھی، یہ امت محمدی کے لیے بھی دعا ہے. جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کی مشکلات حل ہوں گی. ماشاءاللہ. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت قرآنی بھی ہے، پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجیے. الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی، برکتیں بھی ملیں گی. ایک کال اور دیجیے نا. محمد مظہر اتاری، ڈویژن نصیر آباد بلوچستان سے عرض گزار ہوں. جنید بھائی، میرے مدنی منع کی طبیعت ناساز ہے، کچھ دنوں سے کھانسی وغیرہ ہے، تو آپ اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے. جزاکم اللہ خیرہ. قبلہ سید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، دعا بھی کروائیں گے آپ کے مدنی منع کے لیے. شاہد ان کے مدنی منع کے لیے دعا بھی فرمائیے گا اور کوئی اس حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجیے. عموماً ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کا سینہ خراب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا احتیاط کریں؟ مجھے ایسا لگا کہ بچہ چھوٹا ہے شاید. اور دعا بھی فرما دیجیے. پہلے میں وظیفہ بھی عرض کروں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے کہ آپ 7 مرتبہ یا برو پڑھ لیں. یا برو جو شخص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرے گا اور بچے کو اللہ کے سپردگی میں دے دے گا تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک وہ بچہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. ایک تو روحانی علاج تھا، اس کے علاوہ جو ہے جن کی پہلی اولاد ہوتی ہے نا، تو بہت سارے تجربات خواتین کو بھی نہیں ہوتے جو ہیں وہ، اور پھر جو ہے وہ مرد کو بھی نہیں ہوتے، تو پہلی اولاد پر خاص توجہ دینی ہوتی ہے. یہ میں بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایک شخص نے مجھے بتائی کہ ہم لوگ جو ہے اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیتے تھے. زیادہ تر ہمارا وقت جو تھا نا وہ پہلے سال شادی کے نیکسٹ ایئر یعنی اولاد ہونے کے بعد جو ہے وہ گھومنے پھرنے اور دیگر معاملات میں ہم مبتلا رہے. بچے کو ہم نے ٹائم نہیں دیا. اب بچے کا عالم یہ ہے کہ بچہ مار رہا ہے، اللہ کچھ سمجھ نہیں رہا، بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو بچے کے ابتدائی سال ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے بچوں کی. پھر موسم کی جو تبدیلی ہے، ابھی گرمی آ گئی ہے جناب، وہ گرم کپڑے پہنائے جا رہے ہیں جناب، اور اس کو اڑا کر اتنا رکھا ہوا ہے، یا پھر اے سی کے سامنے بٹھا دیا آپ نے، یا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور چیزوں پر ہر دعوت میں بچے کو بھی لے کے جا رہے ہیں. بچہ بیمار ہے پھر بھی جو ہے وہ دعوت ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے، بچے کو ساتھ لے کر جانا ہے. تو بچوں کے لیے آپ کو قربانی دینی ہوگی، کچھ دعوتیں چھوڑنی بھی ہوں گی. اگر بچہ بیمار ہے تو اس کو وقت دینا ہوگا. تو چھوٹے بچوں کا ضرور خیال کریں اور اسے جو ہے وہ ہوا کے سامنے یا اے سی کی زیادہ تیز ہواؤں میں، بہت زیادہ ٹیمپریچر جب آپ کا جو ہے آپ 16 پر یا 18 پر اے سی چلا رہے ہیں اور اس کے سامنے بچے کو رکھا ہوا ہے تو اس سے جو ہے وہ بچہ بیمار
ہو سکتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا کہ بچے کا سینہ بھر جاتا ہے، اس تعلق سے بھی بچے کی بڑی کیئر آپ نے کرنی ہوگی اور اس کا خیال کرنا پڑنا ہوگا، اور جب زیادہ بیمار ہو جائے تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں، جو وہ آپ کو بیان کریں اس کے مطابق عمل کریں آپ. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا.